اللہ جل جلالہ اس امت کے جو اصل صفت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل صفت نرمی ہے، شفقت ہے، جہاد بوقت ضرورت ہوتا ہے۔ تو اس نرمی کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج عالی کو بیان کر کے اشارہ فرمائے کہ دیکھو لوگو، تمہارے پاس ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا۔ اہل مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے 40 برس گزارے تھے، اور اس قدر پاکیزہ انداز میں گزارے تھے کہ اپنے ان 40 برسوں کو بطور دلیل کے آپ نے پیش فرمایا، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، تم عقل نہیں رکھتے، تم سوچتے نہیں ہو کہ میں نے کس قدر پاکیزگی کے ساتھ تمہارے اندر 40 برس گزارے ہیں۔ اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کرنا یہ ایک پیغمبر ہی کے شایع نشان ہو سکتا ہے، عام آدمی کی بس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جتنا بھی بڑا آدمی ہوگا لیکن اپنی زندگی کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتا۔ عام آدمی کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار ہوتا ہے، پیغمبر تو اللہ کی جانب سے حفاظت کے حصار میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ تمہارے اوپر اتنا مہربان ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یہ اسے گوارا نہیں، حریص علیکم، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ پیغمبر کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے نکالتا ہے اور تم ہو کہ بھاگ بھاگ کر جہنم میں جا پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے راہ راست پر نہ آنے سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو تسلی دینی پڑی، لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہیں ایسا نہ ہو اے حبیب کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ وما ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو محض پہنچانا ہے، یعنی آپ کا کام تو پہنچانا ہے، آپ تو اپنا کام کر چکے، آپ تو اپنی ذمہ داری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے، اب آپ کو مزید غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کا کام ہے، آپ تو اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اس قدر غم رہا کرتا تھا، تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، یعنی ایسا پیغمبر ہم نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنین کے لیے رؤوف، انتہائی شفیق، رحیم اور نہایت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں، یعنی ان تمام صفات کے باوجود بھی اگر یہ اس پیغمبر پر ایمان نہ لائیں، فقل، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ تو تمہارا محتاج نہیں ہے، دین تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تم اگر دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو اب گویا یہاں ان دونوں آیات میں عقیدہ رسالت کا بھی بیان ہو گیا، عقیدہ توحید کا بھی بیان ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج عالی کا بھی بیان ہوا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم اس لیے کہا کہ عرش اس تمام تر کائنات پر حاوی ہے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس طرح ہیں جیسے کہ ایک بڑے میدان میں کوئی چھوٹا سا کوئی گول دائرہ، کوئی حلقہ، کوئی انگوٹھی یا کوئی چیز رکھ دی جائے، یعنی جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹے سے نقطے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح عرش عظیم کے سامنے، اس کی وسعتوں کے سامنے اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی کوئی حیثیت نہیں۔